علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف، آجو نماز کی طرف۔ اور کیوں آ جاؤ؟ حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے۔ دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، میٹنگ چھوڑو۔ میرا بیان تھا ججوں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، یہ کیا صحیح فیصلہ کرے گا بچہ؟ یہ دوسروں کو کیا صحیح فیصلہ کرے؟ یہ تو اپنے بارے میں غلط فیصلہ کر بیٹھے۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میٹنگ ہو رہی تھی، واہ واہ، جو میٹنگ کی نا 6 گھنٹے میں، نماز چھوڑ کر اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دھجیاں اڑائے گا، کیونکہ ٹکر اللہ سے لی۔ حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف۔ فجر کی اذان میں مؤذن کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ۔ زندہ آدمی کو سوئی چبو، چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو، ٹس سے بس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز اس کے اندر ہلچل پیدا کرے گی، حرکت پیدا کرے گی، دکان سے اٹھائے گی، دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، میٹنگ سے اٹھائے گی، فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز پر لے جائے گی۔ اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہو۔ ہاں تو سب نیت کرو بھائی، ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ آواز میں کرنٹ نہیں ہے، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ کیا کرے؟ منت، خوشامد، بھائی نماز پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے پھر زہر کی پڑھے، اللہ فجر سے لے کر زہر تک کے گناہ معاف کر دے گا۔ عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف۔ اور کتنی آسان بات، فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا اس کو۔ فجر کی نماز کہاں پڑھو؟ فجر کی نماز کہاں پڑھو بھائی؟ مسجد میں جماعت سے۔ ہاں حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ بھی فجر مسجد میں پڑھے گا۔ آج کے جوان فجر میں نہیں ہوتے، آج کے صحت مند فجر میں نہیں ہوتے۔ دکان مسجد سے 10 میل دور، فیکٹری مسجد سے، دکان جو ہے گھر سے 10 میل دور، فیکٹری گھر سے 20 میل دور، وہاں پہنچنا آسان اور مسجد میں پہنچنا محلے کی مسجد۔ شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی۔ اور کراچی کا کیا مزاج؟ بھئی جو رات کو جلدی سوئے گا وہی تو صبح جلدی اٹھے گا نا، جو سوئے گا ہی دیر سے تو اٹھے گا بھی۔ کون سے وقت میں برکت ہے، کون سے کاموں میں برکت ہے؟ صبح کے، صبح اٹھو۔ دیکھو 5 نمازیں ہیں، نا۔ فجر کی نماز کی خصوصیت، فضیلت اللہ کے نبی نے خاص طور پر بیان فرمائی علیحدہ کر کے۔ آپ نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ اور جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ توبہ توبہ توبہ۔ دیکھو چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے بھائی؟ بولو بھائی، چاند۔ اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ۔ یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس۔ اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں تو اسے کیا کہو گے؟ پاگل ہے، بیوقوف ہے۔ وہ یہ تو عکس ہے۔ آج رزق نظر آتا ہے دکان میں، رزق نظر آتا ہے دفتر میں، رزق نظر آتا ہے کاروبار میں، اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں۔ تمہارا رزق کہاں ہے؟ یہ جو فجر پڑھے بغیر دکان پہ جاتے ہیں، فجر پڑھے بغیر دفتر جاتے ہیں، فجر پڑھے بغیر کاروبار پہ جاتے ہیں، ان کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی کرو۔
یہ چاند کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے، تبلیغ ایسا کرو کہ اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ ہاں، جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا اور جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا، وہ کام اللہ تمہاری نماز سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہارے سجدوں سے کرے گا۔ نماز پڑھو۔ دیکھو 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازیں ہیں نا، سب سے پہلی نماز کون سی ہے اور سب سے کم نمازی کس میں؟ وہ فجر میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے صبح نماز نہیں پڑھی اور نہ وضو کیا نہ اللہ کا نام لیا، یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ حدیث ہے۔ اب جو فجر پڑھتے ہی نہیں ہے کئی سالوں سے، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے۔ شیطان کے کیا ہیں؟ اس میں خیر کی بات اس کے کان پہ اثر کرے گی نہیں، وہ تو شیطان کے پیشاب سے بھرا ہوا ہے اس کا کان۔ حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، جیسے گھاڑ تبدیل ہوتے ہیں نا، تو فرشتے تبدیل ہوتے ہیں کب؟ فجر اور ہاں، جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے باوجود جاننے کے جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ اگر وہ پکا نمازی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب شام کو گئے تھے نا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی واپس آئے نا تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ واہ واہ، کتنی خیر کی بات پہنچی۔ اگر خدا نخواستہ بے نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے اللہ جب شام کو گئے تھے وہ دکان بیٹھا تھا یا کلب بیٹھا تھا یا جم میں تھا، ابھی صبح آئے ہیں تو سو رہا تھا، پڑا ہوا تھا۔ تو نیت کرو بھائی سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، نماز زندہ ہو۔ اللہ نے پیسہ دیا زکوٰۃ دو۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ۔ ہاں، اللہ نے پیسہ دیا حج پہ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ رمضان آیا روزے رکھو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ایک روزہ صرف، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو معلوم کریں۔ ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو، میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے۔ مجھے ایک نوجوان ملا پچھلے دنوں، میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہتا میں کالج میں پڑھتا ہوں۔ کون سی کلاس میں؟ کہتا فرسٹ ایئر میں۔ میں نے کہا بتانا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا 8۔ میں نے کہا پورے کر کے دکھاؤ ذرا۔ اب منہ دیکھے بھائی، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو سیکھو بھائی، دین ہمارا کیا سکھاتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، نماز سیکھو بھائی، دین سیکھو بھائی۔ ہمارے ہاں نا ایک دن کی بات چلتی ہے، بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف، کیوں کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے، شادی کے نفل، ویسے کبھی جائے نہ جائے شادی کے نفل، تو ایک بارات گئی مسجد، اور کہیں بھی بیان بازی کے ساتھ، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ۔ اب جناب باہر کھڑی ہو گئی بارات، دولہا سے کہا جا کے نفل پڑھ لے۔ جو اس کا دوست تھا نا جو دیندار داڑھی والا، اس سے کہا تم ساتھ چلے جاؤ۔ وہ مجھے سنا رہا تھا، کہتا میں ساتھ چلا گیا، میں بیٹھ گیا، میں نے اسے کہا بھائی پڑھ لے تو شادی کے نفل پڑھ لے۔ کہتا پہلے تو مسجد کو دیکھتا رہا وہ۔ میں نے کہا بھائی شادی کے نفل پڑھ، تو اس نے پھر نیت باندھ لی۔ کہتا میں پاس بیٹھ گیا، بڑی دیر کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا۔ کہتا میں نے سوچا ہوا شادی کے نفل ہیں، بڑے خوش و خصوص سے پڑھ۔ پھر بہت دیر بعد کھڑے کھڑے سلام پھیر دیا اس نے۔ کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ، یہ کس میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا سچی بات بتاؤں مجھے نماز آتی ہے۔ اور تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو بھائی۔ سگی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کی دعا نہیں آتی۔ سگے باپ کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کی دعا۔ تبلیغ میں منت خوشامد ہے، بھائی اللہ کو راضی کر لو،
بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو بھائی، 5 وقت نماز پڑھو، دین کو سیکھو بھائی.